کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جامع مسجد کے قاضی کے روبرو بیٹھا جھوم جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا۔ اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ ہم ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک قصہ مختصر کے معزز سامعین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجیے اور اپنے عزیز دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج ہم بات کریں گے الملک الظاہر سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ بیبرس کون تھا؟ ساتھیوں، اس کا اصل نام محمود تھا۔ بیبرس نام اس کی مالکہ نے رکھا تھا کیونکہ اس مالکہ کا ایک بچہ تھا جس کا نام بیبرس تھا جو کہ بچپن میں فوت ہو چکا تھا۔ محمود کی شکل اس کے بیٹے سے بہت ملتی تھی، اس وجہ سے وہ اسے بیبرس کہہ کر پکارتی تھی۔ بعد میں وہ محمود بیبرس کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مالکہ نے اسے پڑھایا، لکھایا، فنون حرب میں ماہر کروایا اور مصری فوج میں بھرتی کروا دیا۔ مصر میں اس زمانے میں غلاموں کی ایک فوج ہوتی تھی جو بڑے جنگجو تھے۔ انگریز مصنف ہیرلڈ یم اس کے ذاتی اوصاف کے بارے میں لکھتا ہے، وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ اسٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ وہ بلا کا حاضر دماغ تھا۔ مختصر یہ کہ وہ مشرق کا سچا اداکار تھا۔ طرابلس کا راہب ولیم شاہد ہے کہ سپاہی کی حیثیت سے وہ جولیس سیزر سے کم نہ تھا۔ فطری طور پر وہ جنگجو تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے کے عوض فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملوکوں کے جتھوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ وہ امیر المومنین بھی تھا۔ وہ الف لیلہ کا ایک نیک سیرت خلیفہ بھی تھا۔ وہ بڑا منموجی بندہ تھا، بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ بیبرس کو روح بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بھیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دھاوا بولتا اور عورتیں منتخب کر کے غائب ہو جاتا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین سے نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں جا نکلتا۔ وہ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر دادے عیش دے رہا ہوگا لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ یہ داستان مشہور ہے کہ وہ بھیس بدل کر ایشیائی کوچک کے دور افتادہ علاقے میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے لیکن مورخین نے جس تواتر سے اسے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا روپ بدلا اور تنے تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں جا داخل ہوا اور کریا کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ تک نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی کی، اس نے ایک قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بہمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان نے بہمنڈ کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کیا، عالی جاں، ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے کہ آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں، ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب بیبرس قلعہ سے واپس چلا گیا تو کسی نے آ کر بہمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ غرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا تھا وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ وہ اس کا نام سن
سن کر تھراتے تھے۔ اب ہم آپ کو ایک دوسرا منظر دکھاتے ہیں۔ 12ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کی قیادت میں صحرائے گوبی کے شمال سے خونخوار منگولوں کا بگولا اٹھا، جس نے صرف چند دہائیوں میں ہی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ منگول لشکروں کے سامنے چین، خوارزم، وسط ایشیا، مشرقی یورپ اور بغداد کی حکومتیں ریت کی دیواریں ثابت ہوئیں۔ منگول حملے کا مطلب بے دریغ قتل عام اور شہر کے شہر کی مکمل تباہی تھی۔ دنیا تسلیم کر چکی تھی کہ ان وحشیوں سے مقابلہ ناممکن ہے اور منگول ناقابل شکست ہیں۔ منگولوں نے اول خوارزم کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور پھر 500 سال سے زائد قائم خلافت عباسیہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ منگولوں نے خوارزم میں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے تو بغداد میں اتنا خون بہایا کہ گلیوں میں کیچڑ اور تعفن کی وجہ سے ایک عرصے تک چلنا ممکن نہ رہا۔ اس پورا شوب دور میں مسلمانوں کی حیثیت کٹی پتنگ کی سی تھی۔ مسلمان نفسیاتی طور پر کسی مقابلے کے قابل نظر نہ آتے تھے۔ ایسے میں مصر میں قائم مملوک سلطنت ایک مدھم سی امید کی لو تھی، وہی سلطنت جس کی باغ ڈور غلام اور غلام زادوں کے ہاتھ میں تھی۔ منگول اور یورپین اتحاد کا اگلا ہدف بھی یہی مسلم ریاست تھی، وہ آخری ریاست جس کی شکست مسلمانوں کے سیاسی وجود کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوتی۔ مملوک بھی اس خوفناک خطرے کا پورا ادراک رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ مارکا ہو کر رہے گا، اور یہ مارکا ہوا۔ تاریخ تھی ستمبر 1260 اور جنگ کا میدان تھا عین جالوت۔ منگول مسلم سیاسی وجود کو ختم کرنے سر پر آن پہنچے تھے۔ منگول طوفان جو بڑی بڑی حکومتوں کو خس و خشاک کی طرح بہا کر لے گیا تھا، آج ان کے مد مقابل مملوک تھے جن کی قیادت رکن الدین بیبرس کر رہا تھا، وہی بیبرس جو کبھی خود بھی فقط چند دینار کے عوض فروخت ہوا تھا۔ کم وسائل اور عددی کمتری کے باوجود بیبرس کو یہ مارکا ہر حال میں جیتنا تھا۔ مسلمانوں کے سیاسی وجود کو قائم رکھنے کے لیے آخری سپاہی، آخری تیر اور آخری سانس تک لڑائی لڑنی تھی۔ غلاموں نے رکن الدین بیبرس کی قیادت میں مسلم سیاسی وجود کی جنگ جیت لی اور رہتی دنیا تک یہ اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اس مارکے کے بعد منگول پیش قدمی نہ صرف رک گئی بلکہ آنے والے سالوں میں بیبرس نے منگول مفتوح علاقے بھی ان سے واپس چھین لیے۔ رکن الدین بیبرس نے اپنی خداداد صلاحیت سے منگول یورپین نیکسس کو بھی توڑ ڈالا اور صلیبی جنگوں میں بھی فاتح رہا۔ مسلم دنیا اپنے اس عظیم ہیرو کے متعلق بہت کم جانتی ہے، ایک ایسا ہیرو جس نے ان کے سیاسی وجود کی جنگ بڑی بے جگری سے لڑی، جس کی پشت پر کوئی قبیلہ بھی نہ تھا اور جو خود کبھی فقط چند دینار کے عوض بکا تھا، لیکن جو مصائب کا مقابلہ کرنا جانتا تھا، جو ہمت نہیں ہارتا تھا اور جو امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا۔